نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی زبان کے ذریعے ہم دن بھر میں بہت سارے گناہ کرتے ہیں، اور یہی زبان بعض اوقات ایمان برباد ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ ہم سوچ کر نہیں بولتے کہ زبان سے کیا نکالنا ہے، بہت سارے کفریہ کلمات بھی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ جہاں غیبتیں زبان سے ہوتی ہیں، چغلیاں زبان سے ہوتی ہیں، کسی کی دل آزاری زبان سے ہوتی ہے، فضول گوئیاں زبان کے ذریعے، بے شمار دن بھر میں گناہ زبان کے ذریعے ہوتے ہیں۔ بعض کا شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے زبان جب بے احتیاطی سے چلتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ بڑے بے باک ہوتے ہیں، وہ دین اسلام پر بھی اعتراضات کرتے ہیں۔ سوال امیر علیہ سنت سے ہوا کہ جاہل کو عالم سے بہتر سمجھنا کیسا؟ جواب، اگر علم دین سے نفرت کے سبب جاہل کو عالم سے بہتر سمجھا ہے تو یہ تو کفر ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس طرح کہنا علم سے جہالت بہتر ہے یا عالم سے جاہل اچھا ہوتا ہے یہ کفر ہے، جبکہ علم دین کی توہین مقصود ہو، یا دینی طلباء کو یا عالم دین کو بنظر حقارت کہنا کنویں کا مینڈک ہے، ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، کنویں کا مینڈک ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ ایک شخص نے کسی بات پر حقارت سے کہا مولوی لوگ کیا جانتے ہیں، اس کا اس طرح کہنا کیسا؟ جواب، کفر ہے۔ میرے آقا حضرت امام اہل سنت یا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولوی لوگ کیا جانتے ہیں، یہ کہنا کفر ہے، جبکہ علماء کی تحقیر مقصود ہو۔ یہ کہنا کیسا ہے کہ اللہ پاک نے تو دین کو بڑا آسان اتارا تھا مگر مولویوں نے مشکل بنا لیا۔ جواب، یہ علماء کی توہین کی وجہ سے کلمہ کفر ہے، کیونکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں الاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر، یعنی اشراف یعنی سادات کرام اور علماء کی تحقیر، انہیں گھٹیا جاننا یہ کفر ہے۔ سیدوں کو بھی، سادات کرام کو بھی اور علماء کو گھٹیا جاننا یہ کفر ہے۔ اسی طرح کسی سنی عالم دین کی طرز پر قرآن و سنت کے مطابق کیے جانے والے کسی مبلغ کے بیان کو، کہ کوئی مبلغ عام مبلغ ہے وہ بیان کر رہا ہے اور انداز کسی بھی سنی عالم کی طرز پہ پڑھ رہا ہے، مختلف علماء ہر ایک کے اپنے انداز ہوتا ہے پڑھنے کا، اب اس کو یوں کہنا ہے مولویوں والے انداز میں پڑھ رہا ہے، مولویوں والا انداز ہے، تو یہ چونکہ وہ مولویوں کو، اب وہ عام سنی علماء کو ان کو شاید مولوی سمجھ رہا ہے یا تحقیر کر رہا ہے، کیونکہ اس میں علماء حق کی توہین ہے، تو یہ کفر ہے۔ تو اس طرح بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں اور دائرہ اسلام سے وہ خارج کر دیتے ہیں، اور جس سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، جتنے زندگی بھر کے اعمال کیے سارے ضائع ہو جاتے ہیں، جو کچھ کیا پچھلا نیکیاں کی، کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں لگا دیا، دن رات عبادت کی، تہجدیں پڑھی، سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، ایک جملہ زبان سے کفر کا نکالنے کی وجہ سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، بیعت بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے زبان کا احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، روزانہ کلمہ پڑھ کے سونا چاہیے، سونے سے پہلے تو تجدید ایمان روز کریں، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو میں اس سے بیزار ہوں، توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اس انداز میں روز توبہ کر کے سوئیں، کیا پتہ زندگی میں یا آج دن میں کوئی ایسا کلمہ زبان سے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے نکل گیا ہو اور دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو گیا ہو، نکاح بھی ٹوٹ گیا ہو اور سارے اعمال بھی ضائع ہو گئے ہوں، بیعت بھی ٹوٹ گئی ہو، تو روزانہ احتیاطاً توبہ کر لینی چاہیے، اور احتیاطاً کبھی کبھی نکاح بھی کرتے رہنا چاہیے، کہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ نکاح تو ہو گیا ایک بار جب شادی کی تھی، زندگی میں مڑ کے کبھی نکاح کیے ہی نہیں۔ یہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دن لازمی کر لیں، ہو سکے تو روز ہی کریں، ورنہ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ کر لیں، کیا پتہ منہ سے ایسا کلمہ نکل گیا ہو، اس سے عورتیں بھی نکالتی رہتی ہیں منہ سے کفری کلمات، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، مرد کی زبان سے بھی نکل سکتا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ بندے اکٹھے کریں نکاح کے لیے، نکاح کے لیے گھر کے اپنے بچے دو بٹھا کے، دو گواہ کے سامنے کہتے ہیں میں نے اب وہ
نکاح میں لے کے قبول کیا تو نکاح ہو گیا، اتنا سارا 10 سیکنڈ میں نکاح ہو جاتا ہے، اتنا بڑا کام نہیں، احتیاطی کہ نکاح تجدید ایمان یہ کرتے رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 20واں پارہ سورہ قصص۔ تفسیر کا الگ سے کلپ بنائی ویڈیو کو۔